السلام علیکم، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ عمران خان کی پیرول پر رہائی کی گرما گرم خبریں، مقتدرہ کے ترجمانوں کے اکاؤنٹ سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی خبریں اس وقت آخر کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں؟ اڈیالہ جیل میں کون کون ملاقاتیں کرنے گیا؟ عمران خان نے اس پہ کیا جواب دیا؟ بڑا امپورٹنٹ ترین جواب دیا عمران خان نے۔ ڈائریکٹ ملاقات، رد عمل بھی ڈائریکٹ۔ سہیل خان افریدی نے آگ لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ آگ لگاتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں اور ان کو پھر بتیاں بجھانا پڑ جاتی ہیں۔ اور جو مقتدرہ ہیں ان کا کون سا ایک اہم ترین کھلاڑی جس پہ تکیہ تھا، وہ تکیہ ہی کھسکا کے لے گیا، وہ دگا دے گیا۔ کیسے دگا دیا، کیا معاملات ہوئے، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ ضرور فرمائے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے منیر فاروق صاحب وہ کہاں سے بات کرتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، ان کا بولنا، ان کی باتیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے پیرول پر رہائی کا فیصلہ گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہے، یہ مقتدرہ نے ہی کرنا ہے، سیاسی حکومتیں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ تو ہماری گورنمنٹ کو بہت پہلے سے پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو بھی یہ بات بہت اچھے سے ریئلائز ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر پیرول کا معاملہ جو چلے گا، اس کا فیصلہ، اس کا آخری حتمی فیصلہ اس رہائی کا وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، وہ مقتدرہ ہی کریں گے۔ تو ایسے بولنا ڈیفینیٹلی اس وقت معاملات اندر کھاتے بہت الگ طرف جا رہے ہیں، بہت ڈفرینٹ سطح پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت اچھے سے سب کو کلیئر ہو چکا ہے کہ عمران خان نے سب کو ہلایا ہے، یا عمران خان کا کے بغیر اب گزارا تھوڑا سا ممکن نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ پہلے ہی ڈری سہمی رہتی ہے ہر وقت کہ ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے نہ پھینک دیں، کیونکہ ہم دیکھیں جب آپ کیپیبل نہیں ہوتے نا، جب آپ اپنی محنت سے نہیں آئے ہوتے، کہیں پر بھی کسی بھی پوزیشن کی بات کر لوں میں، اگر آپ محنت سے نہیں آتے، ایک چھوٹے سے اسکول میں بھی اگر آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بغیر محنت کے سفارشی ہے، تو آپ ہر وقت ڈرتے رہیں گے، آپ کو ڈر لگا رہے گا کہ یار ہمیں کہیں نکال نہ دیں۔ تو اس وقت ان کو بڑا ڈر لگا ہوا ہے کہ دودھ میں سے مکھی کی طرح ہمیں نکال نہ دیں، تو وہ ہر جگہ پھر اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر زبردستی گھسنا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، دونوں طرف یہ چل رہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں یہ خان کے ساتھ مذاکرات ہو، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ خان نے تو یہ لوہا منوا لی ہے اس وقت کہ ہی از ویری امپورٹنٹ۔ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا کلیم کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ سے کچھ ٹائم پہلے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ ویسے ہی ڈیل کرنا چاہ رہے تھے جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کی، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا کہ اس طرح سے میں نے ڈیل نہیں کرنی، اس طرح سے میں نے معاملات نہیں لے کر چلنے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں سہیل خان افریدی کی۔ لاہور آئے، تباہی مچاتے ہیں، یقین کریں کہ جو بھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، جس طرح کا بھی سلوک کیا گیا، وہ بہت زیادہ کلیئر تھے کہ انہوں نے ہر چیز کو بہت ہی سکون کے ساتھ برداشت کرنا ہے، تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ ان کے خلاف پوسٹر لگائے گئے، ان کے خلاف عجیب و غریب قسم کی باتیں کی گئیں، ان کے ساتھ سلوک تضحیک آمیز کیا گیا، لیکن وہ جو کام کرنے کے لیے آئے تھے اب بڑے پیسفل انداز میں وہ کر کے چلے گئے۔ اب کراچی جا رہے ہیں تو کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تباہی ہی مچنی ہے اس وقت، ہر طرف ان کی جانب سے تباہی ہے، اس لیے تو یہ لوگ ڈرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں سہیل افریدی سے۔ اسلام آباد کچہری پہنچتے ہیں، سہیل خان افریدی بڑا دبنگ دھماکے دار انہوں نے خطاب کیا، پھر بتیاں بجھا دی گئیں۔ بتیاں بجھانے کا تو سسٹم ان کا بڑا ہی پرانا ہے۔ کہتے ہیں عمران خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اس وقت عمران خان کو لے کر بہت ہی زیادہ ایک ان کے پوائنٹ کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے لیڈر سے مجھے ملاقات ہی نہیں کرنی تھی، کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ بات کریں مذاکرات کی، دوسری طرف آپ ان کی بہنیں، وکیل، ڈاکٹر اور ان کی پارٹی کے لوگوں سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر سہیل خان افریدی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم جو ہوا، بربریت جو ہوئی، وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے، تو ہم جو ہے وہ وہاں پر کھڑے رہیں گے جہاں پر عمران خان جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم ان کا جو ہے وہ ان کا مورال کبھی بھی ڈاؤن نہ ہونے دیں۔ سہیل خان افریدی کراچی جانے سے پہلے ہر جگہ پہ تباہی پھیر رہے ہیں، اور یہ ڈر رہے ہیں ان سے، کیونکہ ان کا ڈرنا بنتا بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ ہر جگہ جو ہے ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ شاید اب یہ رک جائے، لیکن وہ نہیں رک رہا۔ اب مقتدرہ کے ساتھی کس طرح سے امپورٹنٹ ساتھی جو ہے دگا دے گیا، ایسا دگا کہ پریشانی بڑھ گئی ہے، اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کریں۔ آپ سب کو پتہ ہے 1 سال پہلے کی بات کہ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، 1 سال میں تمام تر جو معاشی حالات ہیں، مسائل ہیں، وہ نکل آئیں گے، اور ان لوگوں کی یہ سوچ تھی۔ ہمیشہ میں یہ بات بولتی ہوں کہ اگر آپ کا آگے فیوچر اچھا ہو تو آپ کو آپ کا پاسٹ یاد نہیں آتا ہے۔
ये सोचा गया कि अगर हम इनको अच्छा फ्यूचर दे देंगे, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये मईशत का बड़ी ख़राब है, तबाहली का शिकार है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो इनको लगा कि जी अगर मईशत ठीक हो जाएगी तो फिर कौन सा इमरान खान, लोग उसको याद ही नहीं करेंगे, इन हालात जो है वो बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो इन्होंने 1 साल जिस बंदे पर एतबार किया, उसकी हर बात को माना, उसने बड़ी इनको कहानियाँ सुनाई कि दूध की नहरें निकलेंगी 1 साल बाद, जो है आसमान से सोने और चांदी की बरसात होगी, हर तरफ जो है वो पता नहीं क्या होगा, सोने की ईंटें हो जाएंगी, तो लोग पूरी दुनिया छोड़ के पाकिस्तान आएंगे क्योंकि पाकिस्तान में हालात और मईशत इतनी बेहतर हो जाएगी, इकॉनमी जो है वो बेस्ट हो जाएगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ 1 साल गुजरने के बाद हालात जो है तबाह हो जाते हैं। फिर हुकूमत ने अपना पल्लू झाड़ दिया, उन्होंने कहा जी हमारे तो कंट्रोल में कुछ नहीं था, सब कुछ आप लोगों ने किया है, हमारे पास तो कुछ भी जो है चीज़ें नहीं थी। अब इनको पता चला कि जी अचानक से वो बंदा ही सही नहीं था जिस पे हमने जो है पूरा का पूरा तकिया रखा था, जिस पर हमने एतबार किया था, कि जिसने हमें कहा था 10 साल 15 साल 20 साल का प्लान दिया था कि मईशत तो 1 साल में ऐसी बेहतरीन हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब कहानियाँ आना शुरू हो गई अंदर से, इनके अंदर के लोगों से कि जी वज़ीर ख़ज़ाना चेंज होना चाहिए। ऊपर वालों के अंदर से ही आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। अब इसहाक डार साहब आ रहे हैं, इसहाक डार साहब क्या कर लेंगे? मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन में चुटकी बजा के सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर ये सब कुछ कर सकते होते तो फिर पहले इनको तब्दील क्यों किया जाता है, पहले भी रहते। तो इनको अब लग रहा है कि जिसने हमें बड़ी मीठी मीठी कहानियाँ सुनाई थी, उसने तो 1 साल बाद हमने तो उसके प्लान्स पे अमल दरामद किया, और देखें आज हम खाली हाथ खड़े हुए हैं और आवाम हमसे सवाल पूछ रही है। अब देखें जो आवाज़ें आ रही हैं, अब क्या होता है अंदर, चीज़ें क्या होती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा लाना पड़ेगा जो सच में सारी चीज़ें कर सके। आजमाए हुओं को बार बार आजमाना मेरी समझ से तो बाल आता है। आपको कुछ समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।